کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ بنا لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا، میں رندے کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا؟ ایک دن موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ عمر، اس کے بعد کیا؟ پھر آخرت کی منزلیں شروع ہوں گی، پہلی منزل قبر ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا میں وہ مولوی نہیں جو پھری میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں، جنت میرے باپ کی نہیں ہے، جنت پروردگار کی ہے، مجھے کوئی حق نہیں، میں وہ مولوی نہیں ہاتھوں کو اٹھائیے کود کے بولیے نہیں نہیں صاحب جنت میرے باپ کی نہیں ہے، جنت پروردگار کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ اسے ایک جنت نہیں دے گا بلکہ اللہ اسے دو دو جنتیں دے گا۔ مفسرین نے بیان کیا یہاں دو جنتوں سے مراد ایک جنت عدن ہے، ایک جنت نعیم ہے۔ جنت عدن جنت کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا۔ یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں لگتا ہے ہمیں ایک دن موت آنی ہے، جنہیں لگتا ہے ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے۔ پہلے کے لوگ تھے، میں نے دیکھا ہے جب جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے تو وہ روتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، کیونکہ ایک دن مجھے بھی اسی طریقے سے لے جایا جائے گا، ایک دن اسی طریقے سے لوگ مجھے کاندھے پہ اٹھائیں گے، ایک دن میرے پیچھے بھی لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ یہ پہلے کے لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تھے تو وہ روتے تھے، آج کہاں گئے وہ ڈرنے والے؟ کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں موت آنے لگی گئے؟ خدا کی قسم موت کے انصاف بھی بڑے نرالے گئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس میں بڑی دولت ہے مجھے میری دولت بچا لے گی، کوئی یہ نہ سمجھے میرے پاس میں بڑا اعلیٰ محل ہے مجھے میرا اعلیٰ محل بچا لے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کسی کے پاس میں علم زیادہ ہے اس کا علم بچا لے گا، کوئی حکیم یہ نہ سمجھے کہ اسے اس کی حکمت بچا لے گی۔ خدا کی قسم موت سب کو آ کر کے رہنی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں موت کی تیاری کریں موت سے پہلے۔ آج بڑے عجیب حالات کے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبور کی زیارت کو آخرت کی یادیں تازہ ہوتی ہے، لیکن اب تو قبرستان کے حالات بھی یہ کہ میں نے دیکھا کہ چند فالوورز پانے کے لیے چند ویوز پانے کے لیے میری قوم کے یہی جوان ہے جنہوں نے قبرستان تک کو نہیں چھوڑا، قبرستان میں جا کر کے فنی ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کیا کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے ہنسی مذاق کی ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے قبر ہے کیا؟ خدا کی قسم ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جانی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں موت کی تیاری کر لو موت سے پہلے۔ کہاں گئے وہ ڈرنے والے جنہیں لگتا تھا موت، جنہیں لگتا تھا ایک دن ہم بھی قبر میں جائیں گے؟ اب تو حالات یہ کہ لوگوں کو لگتا یہ کہ ابھی مجھے کہاں موت آئے گی، ابھی تو 80 سال کی عمر ہونی ہے، ابھی تو 90 سال کی عمر ہونی ہے، ابھی تو دباداری کے بال سفید ہونے ہیں۔ اور خدا کی قسم میں نے بھولوں کو چارپائیوں پہ لیٹے دیکھا کہ میں نے بچوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، میں نے جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں۔ وہ جوان جس کی پہلوانی کے چرچے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، وہ جوان جس کی پہلوانی کے تذکرے لوگ کیا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا بڑے بھائی سب مارا کرتا کہ جم میں جا کر کے، کوئی کہتا تھا بڑی اچھی جم اچھی باڈی والا ہے، لیکن خدا کی قسم خبر آئی ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا، کیا موت سے بچوایا کہ کوئی؟ کیا پہلوان کا پیر اس کی طاقت بچا سکی ہے؟ کوئی موت سے بچنے والا رقیق ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ موت کا انصاف ہے، نہ اس نے کسی مفتی کو علم کی بنا پہ چھوڑا ہے، نہ اس نے کسی حکیم کو حکمت کی بنا پہ چھوڑا ہے، نہ اس نے کسی عالم کو چھوڑا ہے، نہ اس نے کسی پردھان کو چھوڑا ہے۔ یہ موت کے فیصلے ہے، مفتی کو بھی آ کر کے رکھے گی، جاہل کو بھی آ کر کے رکھے گی، لیکن موت کے آنے کی ترکیب الگ ہوگی، کسی کو سختی کے ساتھ میں آئے گی، کسی کو آسانی کے ساتھ میں آئے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی موت کی تیاری موت سے پہلے کر لے۔ ارے میری موت کا عالم تو یہ ہو، علامہ حسن نے کہا تھا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پر تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تری چوکٹ میں دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں عطا ہو، جتنی ہو قضا۔
موت کی تیاری کریں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. اس نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. ہاں لوگ کار خریدتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ایسی کار خریدنا والوو کمپنی کی جس کی سیفٹی ریٹنگ زیادہ ہو. سب سے ہائی سیفٹی ریٹنگ والوو کمپنی کی کار کی مانی جاتی ہے. آج کل لوگ ماروتی سوزوکی پہ ہاتھ نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں صرف 2 ایئر بیگ دیے ہیں اس میں, ایکسیڈنٹ ہوگا ہمارا ہوگا کیا. کہتے ہیں 5 اسٹار سیفٹی ریٹنگ والی کار خریدو. میں آپ کو بتاؤں اگر موت اللہ نے لکھی ہے ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. بنگلور کے اندر ابھی حال ہی میں ایکسیڈنٹ ہوا. والوو کمپنی کی کار خریدی تھی کیا سوچ کر کہ میری فیملی اس میں محفوظ رہے گی. ایکسیڈنٹ ہوا, سیمنٹ سے بھرا ہوا ٹرک اس پہ چڑھا. لوگ کہتے ہیں سیفٹی ریٹنگ بچائے گی, لوگ کہتے ہیں دولت بچائے گی, لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے محل بچائیں گے. نہیں نہیں, جب اس پہ ٹرک چڑھا آن دا اسپوٹ پوری فیملی کے لوگ مر گئے. نہ سیفٹی ریٹنگ بچا سکی, نہ کسی کمپنی کا سی او تھا, نہ وہ جاب وہ ڈگری بچا سکی. موت آئی ہے آ کر کے رہنی ہے. اس لیے کہتا ہوں موت کی تیاری کرو کہ تم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا. یہی نینی تال روڈ ہے, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس پہ. کبھی 7-8 گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. ہمارے نیوریا حسین پور میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا. کھٹیمہ کے رہنے والے لوگ تھے, آلٹی کا گاڑی تھی, 11 لوگ سوار تھے. آن دا اسپورٹ 7 لوگ مر گئے, ان میں چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہیں. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کب موت آ جائے. آج لوگ گاڑیوں میں پیس لگواتے ہیں, کیوں کہ ذات آواز کر کے اس میں ہم گانے سن سکیں. تجھے اگر ایکسیڈنٹ ہوا موت آ گئی تب پتہ جا کر کے آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے. آلٹی کا گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا, ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا کب آئے گا, بہنیں انتظار کر رہی ہیں میرا بھائی کب آئے گا, ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا کب آئے گا. خبر ملی تیرے بیٹا تیرا باپ تیرا بھائی ابھی نہیں آئے گا. کیوں کہا ہاسپٹل کے باہر ڈیڈ باڈی رکھی ہے, جلاد آئے گا پوسٹ مارٹم کرے گا. تمہیں کیا لگتا ہے موت اتنی آسان ہے؟ او موت پہ ہنسنے والو, تمہیں پتہ نہیں موت ہے کیا. اللہ انہیں جنت 2 جنتیں عطا کرے گا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہیں, جنہیں لگتا ہے ہمیں ایک دن موت آئے گی. موت ہے کیا سنو, تمہیں کیا خبر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بڑی توجہ سے بات کو سننا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ جب غسال مردے کو غسل دیتا ہے تو وہ غسال سے کہتا ہے اے غسل دینے والے میرے ہاتھ کو آہستہ سے اٹھا, اب مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے پیر کو آہستہ سے اٹھا, اب مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے سر کو آہستہ سے اٹھا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا گیا اگر کوئی مرے اس کے بالوں میں کنگھی نہ کرو اسے تکلیف ہوتی ہے, اس کی آنکھوں میں کاجل نہ لگاؤ اسے تکلیف ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں میرے مالک ہاتھ اٹھائیں تو تکلیف ہو, پیر اٹھائیں تو تکلیف ہو. جن کے ہاسپٹل کے اندر پوسٹ مارٹم ہوتے ان کے سروں کو پھاڑا جاتا ہے, ان کے دلوں کو پھاڑا جاتا ہے, ان پہ کیا گزرتی ہوگی. تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آؤ دیکھو میرے نبی کے وہ صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. میرے نبی کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کتنا ڈرتے تھے. آپ کہتے تھے کاش میری ماں میرے حق میں بانجھ ہوتی, میں ابو بکر پیدا نہ ہوتا. حضرت عمر کتنا ڈرتے تھے. آپ کہتے تھے کاش عمر نہ ہوتا, وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے, جو آدھی دنیا کا حکمراں ہے. کون عمر کتنا ڈرتا ہے موت سے. 26 سال کا جوان اپنے گھر کے اندر اب سوچ رہا ہے کہ اسلام کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے. دل میں خیال آیا اگر اسلام کو بڑھنے سے روکنا ہے عمر تجھے بانی اسلام کے سر کو قلم کرنا پڑے گا. ہاتھ میں تلوار لے کر نبی کونین کو قتل کے ارادے سے چلے گئے. کسی نے کہا تھا عمر پہلے اپنی بہن کی خبر لے لے. اپنی بہن کے پاس آئے, بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اپنی بہن کو مارنا شروع کیا, کہا تھا بہن محمد کا دامن چھوڑ دے. عمر تجھے تب تک مارے گا جب تک تو محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی. تب بہن نے کہا تھا عمر اگر تو عمر بن خطاب ہے تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں, اگر تو عمر کا خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تیری جرت یہ ہے تو تب تک مارے گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی, تو میری بھی جرت یہ ہے عمر اپنی جان دے دوں گی. نبی کے عشق کا سودا نہیں کیا جائے گا, نبی کے عشق کا سودا نہیں کیا جائے گا. وہ عمر ہے
جب اتنا کہا بہن نے کانپنے لگے. کہا تھا بہن اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ کہا بھائی تو نے ابھی قرآن کو جانا نہیں ہے. کہا سنا. بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا. لفظ طٰہٰ پہ پہلی نظر پڑی، دل کی دنیا بدلی. حضور کے پاس آئے. دار بنی ارقم اسلام کا پہلا مدرسہ ہے. حضرت عمر گئے، حضور کے قدموں میں گرے. کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے وہ میرے نبی کا صحابی عمر. میں بتانا چاہ رہا تھا کتنی پاور والا ہے. جب تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے میرے حضور چھپ کر کے دار بنی ارقم میں عبادت کرتے گئے. ابھی مسلمان حرم میں عبادت دکھا کر کے نہیں کر دے، اس لیے کہ کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ ہے. جب عمر آیا ہے کہا تھا آقا آپ کا دین سچا؟ ہاں میرا دین سچا. آپ کا خدا سچا؟ ہاں میرا خدا سچا. پھر کہا تھا چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سامنے عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھ، ہم تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہے. تب حضرت عمر نے کہا تھا آقا اب تعداد کی بات لگی، اب عمر آ گیا ہے. اب عمر آ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو صفیں بنائی. ایک کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں. وہ عمر جب مکے کی گلیوں سے گزرا لوگوں کے دروازے پہ جا کر دروازے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا ہے کوئی جو چاہتا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، ہے کوئی جو چاہتا کہ عمر کی تلوار کا سامنا کرے، ہے کوئی چاہتا کہ جو عمر کا سامنا کرے، ہے کسی میں ہمت جو عمر کی تلوار کا سامنا کرے گا. کتنی پاور والا کہ میرے نبی کا صحابی حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. وہ عمر جب مسجد خلافت تو فائز ہوا، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، کتنا پاور والا ہے میرے نبی کا صحابی. لیکن کتنا ڈرتا ہے اللہ سے. نماز کی حالت پہ خنجر لگا، اپنی سب پیشانی کو زمین پر رکھ کے کہا تھا میرے مالک لوگ کہتے ہیں کہ عمر یہ ہے، میرے مالک لوگ کہتے ہیں کہ عمر وہ ہے، میرے مالک لوگ کہتے ہیں عمر آدھی دنیا کا حکمراں ہے. نہیں نہیں نہیں، عمر تو چند سانسوں کا محتاج ہے. میرے اللہ عمر کو بخش دے، عمر کو معاف کر دے. کتنا ڈرتا ہے عمر. عید کا دن ہے، لوگ کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، خوشی کا، لیکن حضرت عمر رو رہے. کسی نے پوچھا تھا عمر یہ تو عید کا دن ہے کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا الہذا یوم العید وہذا یوم الوعید. یہ خوشی کا دن بھی ہے، یہ غم کا دن بھی ہے. یہ خوشی کا دن ان کے لیے جن کے روزے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے. یہ خوشی کا دن ان کے لیے جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. عمر رو کر کے اپنے اللہ سے کہہ رہا میں اللہ میرے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ان کے لیے خوشی کا دن نہیں جن کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، کہاں گئے وہ نمازوں کے شوقین، وہ سجدوں کے شوقین؟ غازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ کہاں گئے وہ نمازوں کو ادا کرنے والے؟ اتنے عجیب حالات ہیں، کیا ڈرتے ہیں وہ اس سے. لیلۃ الجائزہ وہ چاند کی رات آئی ہے، میری بہنوں نے رمضان کے روزے رکھے. ارے تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ تمہارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کیا نہ ہوئے. چاند دکھا یہی میری قوم مسلم کی بیٹیاں بریلی سول لائن کے پاس میں جا کر کے ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے. یہ قوم مسلم کی بیٹیاں بریلی سول لائنز پر غیر مردوں کے سب پاس میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ چاند رات میں مہندیاں لگوا رہی ہیں. کہ تمہیں اپنی عبادتوں کی فکر نہیں ہے؟ کہ تمہیں اپنی عبادت کی پرواہ نہیں ہے؟ آؤ دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی خاتون جنت نے کہا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے اس طریقے سے قبرستان میں لے کر کے جانا کہ میرے جنازے تک پہ کسی کی نظر نہ پڑے. کوئی یہ نہ جان سکے فاطمہ کتنی موٹی تھی، کوئی یہ نہ جان سکے فاطمہ کتنی پتلی تھی. کہاں گیا پردہ؟ کہاں گئی وہ پردہ کرنے والیاں؟ کہاں گئی وہ اسلام کی شہزادیاں؟ کہاں گئی وہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں؟ او میری بہنوں، تم چاند رات میں یا بریلی میں جا کر کے گیروں کے ہاتھوں سے مہندیاں لگوانے کے لیے نہیں آئی ہو. تم تو سیدہ فاطمہ کی وہ کنیزیں ہو، میرے حضور کی بیٹی وہ سیدہ. کل قیامت کے دن جب قدم پل صراط سے ہوگا منادی ندا دے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے، حضور کی بیٹی گزر رہی ہے. کہاں گئے وہ ڈرنے والے؟ کسی کو فکر نہیں ہے. رو رہے حضرت عمر رو رہے ہیں اللہ میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. کسی نے پوچھا تھا یہ عید کا دن ہے؟ کہا تھا ھذا الیوم العید وھذا الیوم الوعید. یہ خوشی کا دن بھی ہے، یہ غم کا دن بھی ہے.
خوشی کا ان کے لیے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، غم کا ان کے لیے جن کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کتنے عجیب حالات ہیں، رمضان کے روزے رکھے، عبادتیں کی، چاند رات آئی لیلۃ الجائزہ جس کو کہا گیا انعام والی رات، اللہ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے۔ چاہیے تھا کہ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی، توبہ استغفار کرتی، لیکن نہیں، یہ تو بریلی سول لائنز پر جا کر کے غیر مردوں کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں مہندیاں لگوا رہی ہیں۔ انہیں موت کی فکر نہیں ہے کہ انہیں مر کے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ کتنی بے حیائی عام ہو گئی آج، کہاں گئے وہ حیا کرنے والے؟ حضور کی بیٹی نے کہا تھا علی اس طریقے سے قبرستان لے کے جانا کسی کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑے، کوئی یہ نہ جان سکے فاطمہ کتنی موٹی تھی، فاطمہ کتنی پتلی تھی۔ کہاں گئے میری بہنوں تمہارے پردے، کہاں گئے تمہارے حجاب؟ آج بھائی کی غیرت بھی اتنی مر گئی۔ عید کے دن میں نے دیکھا شہروں کے اندر، آج قوم مسلم کی بیٹیاں عید کے دن گھومنے جا رہی ہیں ریسٹورنٹوں میں جا کر کے یہ تفریح کرنے کے لیے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، نہ بھائی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اب تو بس بھائی کو اتنی پرواہ ہے، اجمیر شریف چلا گیا تو وہاں سے اپنی بہن کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ کہتا ہے بڑے رنگ برنگے دوپٹے بک رہے ہیں، تو وہاں پہ اجمیر شریف چلے جاؤ، کوئی دکان ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ دوپٹے نہ بکتے ہوں۔ کئی مزاروں پہ جا کر کے دیکھو دوپٹے لے کے آتے بہنوں کے لیے، یہ لے بہن تیرے لیے یہ دوپٹہ لایا ہو، یہ لے بہن تیرے لیے یہ دوپٹہ لایا ہو۔ خدا کی قسم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے بھائی بتا تو سکے تو اپنی بہن کے لیے دوپٹے لے کر کے آیا کر۔ کتنی قوم کی بیٹی ایسی ہے جنہوں نے دوپٹوں سے اپنے چہروں کی حفاظت کی ہے، بلکہ دوپٹوں کا تو حال یہ کہ شادی کا موقع آیا میری بہن کے سر سے دوپٹہ ہٹا گلے میں آ گیا، گھروں کے اندر اور فنکشن آئے کہ میری بہن کے سر سے دوپٹہ ہٹا گلے میں آ گیا۔ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں بڑے عجیب حالات کے، ماحول بڑا خراب ہے۔ ایک درد کا مداوع کریں، کون سے درد کا مداوع کریں گے آپ؟ اب تو حالات اتنے عجیب ہو سکے کہ یہی قوم مسلم کی بیٹیاں، ان کے تو حالات اب یہ ہیں کیا بیان کروں، بیان کرتے ہوئے بھی رونا آتا ہے۔ کتنے کیسز نکل کر کے آ رہے ہیں۔ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بہن کی فکر کرو۔ دوپٹے تم نے بہنوں کو لا کر کے دیے ہیں، مجھے بتا تو سکی کتنی بہنوں نے دوپٹوں سے پردوں کی حفاظت کی ہے، ان کے سروں سے دوپٹے اترے ہیں۔ تمہیں لگتا یہ ہے بڑی برکت والا کہ یہ دوپٹہ، میں کہتا ہوں آپ سے اجمیر سے نہیں بلکہ مدینے سے اپنی بہن کو دوپٹہ لا دے اور اس کے گلے میں آیا پردے کی حفاظت رکھوں تو یہ دوپٹہ بیکار ہے۔ اگر لا کے دینا ہے تو اجمیر جاتا اپنی بہن کے لیے حجاب لا کے دے دے۔ خدا کی قسم جب قوم کی بیٹیاں حجاب اوڑھ کے نکلے گی زمانہ کہے گا کنیزیں فاطمہ آ رہی ہے۔ حضور کی بیٹی کی یہ کنیزیں آ رہی ہے۔ آج کل بڑی بے حیائی ہے، جا کر کے وہاں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر دل روتا ہے جب غیر ہاتھوں میں مہندیاں لگاتے ہیں۔ تمہارے تو ہاتھوں میں چوڑیاں بھی غیر نہ پہنائے، اس کی بھی اجازت نہیں، لیکن اب تو چوڑیاں تو دور کی بات، اب تو مہندی بھی غیر مرد لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے دھرم کے ماننے والے ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں کون، لیکن کوئی فکر نہیں ہے کہ تمہیں مر کے دنیا سے جانا نہیں ہے، کیا ایک دن تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گی حضور کی بیٹی کو جا کر کے؟ کیا کہو گی حضور کی بیٹی سے جا کر کے؟ بڑے حالات خراب ہیں۔ حضرت امام حسن نے کہا تھا کوئی حیا دیکھنی ہے، حیا بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ قوم مسلم کی بیٹیاں ویڈیوز بنا کر کے ریلز ڈال رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ نام مسکان ہے، نام فاطمہ ہے، نام مریم ہے۔ یہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے حالات ہونے چاہیے تھے۔ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو کہتی ہیں آپ اپنا کام کرے، جب میرا باپ مجھ سے کچھ نہیں کہتا تو آپ کہنے والے کون ہیں؟ بریلی کی ایک لڑکی نادیہ نام اس کا، نادیہ خان، اس نے کہا تھا میں نے جو کچھ بھی قدم اٹھایا کہ میری ماں کو اس کی پہلے سے ہی خبر تھی۔ وہ کسی عالم دین کی بیٹی ہے۔ میں کہتا ہوں عالم دین اپنی جگہ ہے، اگر بیٹی کا خیال نہ کیا۔ آج مرتد ہو رہی ہیں قوم مسلم کی بیٹیاں، یہ موبائلز کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے وہ آتے ہیں فیک آئی ڈی بنا کر کے
پہلے اس کو اپنے محبت کے جال میں پھانس کر کے پھر اپنا نام بتاتا ہے، پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے، پھر اسے اتنا اندھا کر دیتا ہے۔ یہ کہتی ہے محبت میں دھرم کہاں دیکھے جاتے ہیں، محبت میں کاسٹ کہاں دیکھی جاتی ہے، اس کو اتنا اندھا بنا دیتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے کالجوں میں پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دو، لیکن موبائل فونز کے ساتھ میں انہیں پہلے کنیز فاطمہ بنا دو، ان کے دلوں میں حضور کی بیٹی کی محبت پیدا کر دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بھی بیٹی اپنا غلط قدم نہیں اٹھائے گی، وہ سوچے گی اگر ایک قدم ہٹا تو میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، ایک قدم ہٹا تو بھائی کی عزت کا جنازہ نکلے گا، ایک قدم ہٹا تو باپ معاشرے میں مجھ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تب ہوگا جب بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہیں کنیز فاطمہ بنایا جائے گا، انہیں کنیز فاطمہ بنایا جائے گا۔ اتنی بے حیائی عام ہو گئی، نام مریم نام فاطمہ، بس کہنا اتنا ہے یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ دو باتوں میں سے ایک بات مان لے۔ بے حضرت امام حسن نے کہا تھا ہمارے چچا عثمان اتنی حیا والے تھے، اتنے حیادار تھے، جب وہ چار دیواری کے اندر نہاتے تھے تو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کیوں؟ کہا تھا خود کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں شرم آتی تھی، خود کو دیکھتے ہوئے بھی حیا آتی تھی۔ کتنی حیا والا تھا میرے نبی کا صحابی عثمان، کہاں گئے حیا کرنے والے؟ اب تو آج میری قوم کا جوان ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، یہ اپنے ستر کو نہیں چھپائے گا، اتنا نیکر پہن کے مارکیٹ میں گھومے گا، اتنا نیکر پہن کے اپنے گھر کے اندر رہے گا، کہتا ہے گرمی بہت ہے، تیری ماں دیکھ رہی ہے، تیری بہنیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، اس کا ستر دکھ رہا ہے، ستر کا چھپانا واجب ہے۔ حضرت عثمان کتنی حیا والے ہیں اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کے پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور بیٹھے رکھے، حضرت عمر آئے، حضور بیٹھے رکھے، حضرت عثمان آئے، حضور نے اپنی پنڈلیوں پہ سے کپڑا لیا، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈھک لیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب میرے بابا ابو بکر آئے آپ نے نہ ڈھکا، جب میرے چچا عمر آئے آپ نے نہ ڈھکا، جب چچا عثمان آئے آپ نے کپڑا ڈھک لیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کتنی حیا والا ہے میرے نبی کا صحابی۔ کہاں گئے وہ حیا کرنے والے، کہاں گئے وہ ڈرنے والے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ یہ بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے آج، عرصوں کے نام پر پہ قوالیاں ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کے مزار پر لوگ قوالیاں کراتے ہیں، پوچھا جائے کون قوال آئے گا، لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں شریف پرواز آ رہا، پوچھا جائے یہ شریف پرواز کون ہے، بتایا جاتا ہے اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے اللہ کے ولی کے مزار پر، مقابلے کے نام پر وہ گالیاں دی جاتی ہے، لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے کہ مر کے دریا سے جانا نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے ولی کے مزار پر تم نے ایسے قوال بلائے ہیں، اگر تمہیں زیادہ سننے کا شوق ہے، اگر تمہاری عزتوں کے جنازے نہیں نکلے ہیں تو اس قوال کو سننے کے لیے اپنی بہن کو ساتھ میں لے کر کے آنا، اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر کے آنا، تب تجھے پتا چلے گا یہ بے حیائی ہے کیا، کتنی بے حیائی عام ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا ایک شخص طواف کر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے 3 دن ہو گئے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے وہ اپنے مالک سے رو کر کے کہتا ہے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مالک مجھے ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ موت دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا تھا اے دعا کرنے والے بس یہی کہہ رہا ہے ایمان پہ موت دینا، آخر بات کیا ہے؟ 3 دن سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا پوچھنے والے بات یہ ہے اللہ نے مجھے میرے 2 بھائی دیے تھے، میرے 2 بھائیوں کا انتقال ہوا، ایمان پہ موت نہیں آئی، وہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ پوچھا تھا ایمان پر خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا تھا میرے بھائی بڑے عبادت گزار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑی عبادت کرنے والے تھے، ایک نے 35 سال مسجد میں اذان پڑھی، ایک نے 40 سال مسجد میں اذان پڑھی، لیکن ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تھا بتا بات کیا ہے؟ کہا تھا بات صرف اتنی ہے ان دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، وہ حیادار نہیں تھے، وہ حیادار نہیں تھے، ان کا اس لیے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ کہاں گئے وہ حیا کرنے والے؟ اب تو نہ مردوں کی آنکھوں میں حیا ہے نہ عورتوں کی آنکھوں میں حیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ کھلے عام گالیاں دلوائی جا رہی ہیں،
کھلے عام غزلیں پڑھوائی جا رہی ہیں، ایسی غزلیں جن میں اتنے گندے گندے الفاظ ہیں کہ تمہاری عزتوں کے جنازے نہیں نکلے۔ یہ قوم مسلم کے حالات ہونے چاہیے تھے، مقابلے ہو رہے ہیں آج اللہ کے ولیوں کے مزار پر قوالی کے نام پر۔ کتنی اور بے حیائی عام ہوگی، یاد کرو قیامت نزدیک ہے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت خود بتائے گی کہ تمہیں مر کے دنیا سے جانا نہیں ہے، اور کتنے حالات خراب کیے جائیں گے۔ کیا موت کی فکر نہیں ہے؟ کہا تھا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اس لیے ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو مجھے بتاؤ پھر بنے گا کیا ہمارا، پھر ہوگا کیا ہمارا؟ کہ آنکھوں میں حیا نہیں تھی۔ حیادار بنے تاکہ جب موت آئے تو اسی انداز میں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے اللہ سے؟ کیا لے کر کے جاؤ گے دنیا سے؟ وہ 3 دن سے رو رہا ہے، کہہ رہا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ موت دینا۔ 3 دن سے کہہ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اب تو حالات اتنے عجیب ہیں، لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اب تو عمرے کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا، ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا۔ ایسے سمجھ رہے ہیں عمرے کو جانا نہ کوئی ادب ہے نہ کچھ۔ لوگ پہلے جو ہاتھ اٹھتے تھے کبھی دعاؤں کے لیے، اب وہ اٹھ رہے موبائل فونز کے لیے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ نہ کوئی پردے کا خیال ہے، احرام کی حالت میں عورت کا چہرے کو ڈھکنا منع ہے، وہ اپنے چہرے پہ اس طریقے سے کپڑا نہیں ڈالے گی۔ لیکن اگر پردہ کسی نے پوچھنا ہے تو کوئی پوچھے سیدہ فاطمہ سے پردہ ہے کیا، کوئی پوچھے حضرت عائشہ سے پردہ کیا ہے۔ آپ کہتی ہے ہم احرام کی حالت میں ہیں، ایک حاجیوں کا قافلہ ہمارے پاس سے گزرا تو ہم نے اپنے چہروں کے آگے چادریں لگا دی، اس طریقے سے ہم نے اپنے چہروں کی حفاظت کی ہے۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، اگر پردہ پوچھنا ہے کسی سے تو کوئی ان فلسطین کی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پوچھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا 7-8 سال کی بچیاں کہہ رہی ہیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم پردے اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کیوں پردہ اوڑھ کے کیوں سوتی ہو، تو 7-8 سال کی بچیوں نے کہا تھا ہم پردہ اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں۔ ایک میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو گھروں سے نکلے تو بے پردہ، ایک وہ فلسطین کی ان کی ماؤں کو سلام ہو جنہوں نے ان بچیوں کو جنم دیا ہے۔ وہ 7-8 سال کی بچیاں کہہ رہی تھی ہم رات کو پردہ اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں۔ یہ ظالم اسرائیلی بمباری کرتے ہیں، لوگوں کی بلڈنگیں گرتی ہیں، وہ ان کے نیچے آتے ہیں، ہم پردہ اوڑھ کے اس لیے سوتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گری، ریسکیو کرنے والے نکالنے والے ہمیں نکالے تو ہمارے ہاتھوں پہ سے پردے ہٹے ہوئے نہ ہو، ہمارے جسموں پہ سے پردے ہٹے ہوئے نہ ہو۔ کہاں گئی ڈرنے والیاں، اللہ کتنا ڈرتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی فلسطین کی بچیاں۔ آؤ میری ماں سنو، ایک سیدزادی ہے، وہ بدائیوں سے اپنے پاس 7 سال کا بچہ لے کر کے چلی۔ وہ سیدزادی، اس کا 7 سال کا بچہ ہے، اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں۔ وہ 7 سال کا بچہ لے کر کے دلی پہنچی، اس نے ایک کمرہ لیا، اس ماں نے چیخ ماری، اس کا بچہ دوڑ کے آیا۔ ماں بچے نے کہا تھا میری ماں، آخر بات کیا ہے میری ماں، تو نے چیخ کیوں ماری ہے؟ تو اس ماں نے کہا تھا میرے بیٹے میرے ہاتھ میں چھپکلی آئی ہے، میں نے چھپکلی کو تو ہٹا دیا لیکن دل میں خیال قبر کا آ گیا۔ تیری ماں مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گی، آج یہاں چھپکلی سے ڈرتی ہے، قبر میں بڑے بڑے بچھو آئیں گے، اژدہا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، تب تیری ماں کا کیا بنے گا؟ مجھے قبر کا خیال آ گیا۔ او میری قوم کی بیٹیاں، تم کچن میں سے بھاگ کر کے باہر آتی ہو کیوں؟ کہتی ہے کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، تجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، تجھے موت کی فکر نہیں ہے، تجھے قبر کا خیال نہیں ہے۔ اژدہا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، توک بنا کر کے سانپ گلے میں ڈالا جائے گا، تمہیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ جب ماں روئی، اس کا 7 سال کا بچہ چیخ مار کے رونے لگا، اور بچے نے کہا تھا میری ماں تو بڑی ہے، میں تو تیرا 7 سال کا بچہ ہوں، میری ماں میرا کیا بنے گا قبر میں؟ بچے سے ماں نے کہا تھا بیٹا بچنا چاہتا ہے؟ ہاں میں بچنا چاہتا ہوں۔ ماں نے مصلی بچھایا، اپنے
अपने 7 साल के बच्चे को मसल्ले पे लेकर के आई है। आओ देखो खुदा की कसम, वो 7 साल का बच्चा है, जब माँ के दिल में कब्र का इतना खौफ है, उसका 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे आया है। बच्चे को मुसल्ले पे लाने के बाद में माँ ने हाथों को उठा के दुआ की थी, परवरदिगार या अल्लाह, यहाँ तक लाने का काम मेरा था, इससे आगे ले जाने का काम तेरा है। खुदा की कसम से माँ ने दुआ की है। 7 साल का बच्चा मुसल्ले पे आया, 850 साल गुजर गए, 800 साल बच्चा मुसल्ले पे आया, उसका बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे का इंतकाल हुआ। आज भी दिल्ली के अंदर 850 साल गुजर गए, बड़े बड़े अरबपति खत्म हो गए, बड़े बड़े लोगों की सल्तनतें खत्म हो गई, बड़े बड़े अरबपति खरबपति के नाम न रखे, न उनकी माँ के नाम रहे। आज भी दिल्ली के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति में लेटने वाली यह माँ लेती है, जिसे ज़माना बीबी सुलेखा कहता है, इसके बराबर में इसका वो बच्चा लेता है, जिसे ज़माना वक्त का निज़ामुद्दीन औलिया कहता है, जिसे ज़माना निज़ामुद्दीन औलिया कहता है। माँ डरी, हाथ पे छिपकली आई, वो सैयद सादी है, उसका बच्चा है। उसके बच्चे ने कहा था, मेरी माँ तू इतना डरती है तो मेरा क्या होगा। वो अपने बच्चे को मुसल्ले पे लाई, दुआ की, यहाँ तक लाने का काम मेरा था, इससे आगे ले जाने का काम तेरा है। 850 साल गुजर गए, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अरबपति खरबपति खत्म हो गए, लेकिन आज भी बीबी सुलेखा अरबों खरबों की संपत्ति में वो सैयदजादी लेटी जो बदायूं से चली थी, इसके बराबर में इसका बेटा लेटा है, जिसे निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। जब माएं इतना डरती हैं तब जाके बच्चे निजामुद्दीन औलिया बनते हैं। मैं कहता हूं मेरी माँ, डरो, तुम्हें मर करके कब्र में जाना है, तुम्हें एक दिन मौत आनी है। यहाँ कॉकरोच से डर लगता है, कब्र के कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता। कब्र की फिक्र नहीं है। इंसान की जिंदगी है कितनी, आंख पलक झपकते हुए मौत आ जा रही है कि हम कभी कभी किसी की खबर मिलती है, कभी किसी की खबर मिलती है, हम कहते रह जाते हैं वो तो अच्छे खासे थे, वो तो बड़े ठीक थे। क्या तुम्हें उस वक्त का इंतजार है जब डॉक्टर कह देगा तेरी उम्र इतनी रह गई है, तब तुझे पता चलेगा ये मौत है क्या। अल्लाह ने जवानी दी है तो इबादत कर लो, अब भी वक्त है, अब भी मौका है। अपने बच्चों को तालीम दो। इतने हालात खराब हैं आज इन बच्चों के, इतने हालात खराब। याद रखना, अपने बेटों से कोई उम्मीद मत रखना। तू ये मत सोचना तेरे मरने के बाद तेरे बेटे तेरी कब्र पे जाकर के फाता पढ़ेंगे। तू ये मत समझना तेरे मरने के बाद तेरे बेटे ये तेरी कब्र पे जाके साले सवाब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतने इतने जुल्म सितम कर रहे बच्चे। इन बच्चों के हालात तो ये है। अभी कुछ माह पहले एक खबर पड़ी, जनवरी का महीना है, वो ठंड का महीना, एक खबर पड़ी, पढ़ के दिल दहल गया। वही बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, उसके 2 बेटे हैं। उस माँ ऐसे तो नहीं मरती, उसका दम ऐसे तो नहीं निकलता। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ की चारपाई छत पे ले जाकर के डाली। जनवरी की ठंड में शबनम गिरेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, इसका दम निकल जाएगा। ये तो बूढ़ी है। आज हालात तो ये हैं, ओल्ड एज हाउस बनाए गए शहरों के अंदर। क्यों कहा बच्चे तो माँ की खिदमत नहीं करते, बच्चे तो बाप की खिदमत नहीं करते, चलो इनके लिए ओल्ड एज हाउस बनाए जाए। खुदा की कसम कभी इतने हालात ऐसे बदतर मत कर लेना कि माँ बाप को यहाँ का मुंह देखना पड़े। आज तुम्हारे लिए खुश नसीबी है जिनके माँ बाप जिंदा है, वो अपने वालिदैन की कदर कर ले। जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया अंधेरी हो जाएगी। कितना प्यार करती है माँ, कितना प्यार करता है बाप। खबर मिली ओल्ड एज हाउस से, खबर आई कि तेरी माँ की तबीयत तलील है, आकर के अपनी माँ को देख ले। वो बच्चा ओल्ड एज हाउस आया, आने के बाद कहा था मेरी माँ क्या बात है, तुझे क्या तकलीफ है। उस माँ ने कहा था मेरे बेटे आखिरी वक्त आ गया दुनिया से जाने का, अब कोई तकलीफ नहीं, अब कोई गिला शिकवा नहीं। इसके बच्चे ने कहा था मेरी माँ अगर तेरे बेटे के लायक कोई काम हो तो बता दे। माँ ने कहा था मेरी नसीहतें, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे सामने से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, यहाँ पे खिड़की का इंतजाम कर देना, गर्म पानी अब मिलता है, ठंडे पानी का इंतजाम कर देना। मेरे बेटे तेरी माँ को कई कई दिन भूखे रहते हुए हो जाते थे, मेरी जाने के बाद में इसके खाने के निजाम में थोड़ी सी तब्दीली कर देना। माँ ने इतना कहा, बच्चे ने हैरत से पूछा था मेरी माँ तू तो दुनिया से जाने लगी है, लेकिन अब मुझे ये क्यों बता रही है। तो माँ ने कहा था मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ, मैंने जैसी
कैसी गुजारनी थी, अपनी जिंदगी गुजार ली है। ये मैं तुझे अपने लिए नहीं बता रही, मैं तो मर करके दुनिया से चली जाऊंगी, मैं तुझे ये तेरे लिए बता रही हूँ। तू तो बड़ा नाजों का पाला हुआ है, तेरा जब बुढ़ापा आएगा तेरे बेटे भी तुझे इस जगह छोड़ के जाएंगे जहां तू मुझे छोड़ करके गया। कौन सा जुल्म ना किया बच्चों ने उन माँ बाप के साथ में, कितना प्यार करती है माँ, कितना प्यार करता है बाप। उन बच्चों ने अपनी माँ की चारपाई छत पे डाली, ठंडी हवाएं चलेगी, इसका दम निकल जाएगा। हवाएं चली, रात गुजरी, दोनों भाइयों ने छत पे जाकर के देखा माँ की सांसें चल रही है। जुल्म की इंतहा तब बड़ी, एक भाई ने माँ के पैर पकड़े, एक भाई की बीवी ने हाथ पकड़े, एक भाई ने अपनी माँ का गला दबाया। क्या सोचती होगी वो माँ, इसलिए पैदा किया था तुझे, इसलिए 9 माह तक कोख में रखा था तुझे कि तू दुनिया में आने के बाद में एक दिन मेरा गला दबा करके मुझे मारेगा। कौन सा जुल्म आज बच्चे अपने माँ बाप के साथ में नहीं कर रहे। आज अफसोस होता है बेटा जब धक्के दे करके बाप को बाहर निकालता है, आज अफसोस होता है जब बेटा धक्के दे के माँ को बाहर निकालता है। कौन से माँ बाप को बाहर निकालते हो। आज जमाने भर में तावीज़ात कराने वाले कहता है मौलाना तावीज दे दो, मेरे कारोबार में बरकतें होती है। खुदा की कसम एक तावीज नहीं बल्कि 1000 तावीज जाकर के अपनी चौखट पे लगा ले, लेकिन तेरे घर में बरकतें तब तक होने वाली रकीक है जब तक तेरे माँ बाप को सुकून मिलने वाला रकीक है। अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे वालिदैन को बनाया है। अगर कोई तकलीफ है तो हाँ अपने बाप को आकर के बता दो, खुदा की कसम इसके हाथ उठेंगे, पीछे बाद में आएंगे, अल्लाह तकलीफ को पहले दूर फरमा देगा। अल्लाह तकलीफ को पहले दूर फरमा देगा। लेकिन आज तो हालात इतने अजीब हैं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। आज तो हालात इतने अजीब हैं, माँ बाप को मार रहे हैं बेटे। एक वीडियो देखी, उसमें एक जवान बेटा अपने माँ बाप को हाथ से मार रहा है। आज बच्चे माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। कौन सी उम्मीद रखते हो तुम इनसे, तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारी कब्र पे जाके साले सवाब करेंगे, ये तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे जाके फाता पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ करने वाले नहीं है। मैंने तो हालात ये देखे हैं, एक जनाजा लाया गया, पूछा कि बेटा इजाजत दे, बाहर से बेटे ने आवाज लगाई कि इजाजत है। कितना बदनसीब बेटा जो अपने बाप की नमाज जनाजा तक ना पढ़ सका। मैं आपसे कहता हूँ अपने बच्चों को इस काबिल बनाए। मैं कहता हूँ ये मौलवियों के कब तक मोहताज रहोगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद का इमाम खड़ा होता गया करके कब तक मोहताज रहोगे। ये मौलवी प्रोफेसर इसके इस्लाम में किसने क्रिएट किया? ये मौलवी आए कहां से? मजहब इस्लाम में हर बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। हर बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी माँ की नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। कारी हो कौम मुस्लिम का बेटा, हाफिज हो कौम मुस्लिम का बेटा। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। डॉक्टर हो कौम मुस्लिम के लाल, इंजीनियर हो कौम मुस्लिम के लाल, लेकिन उसमें का डॉक्टर हो मरने के बाद वो वक्त जब बाप का नज़ा का आए, यही डॉक्टर जो जिंदगी भर इलाज करता रहा अब कुरान पाक को निकाल कर लाए सूरह यासीन की तिलावत करने लग जाए। मैं कहता हूँ आप से अपने बेटों को कारी कुरान बनाओ। मरने के बाद जब हमारा जनाजा बस्ती के चौराहे से निकले तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा कारी कुरान खड़ा हो। खुदा की कसम जब खुद का बेटा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बाप का जनाजा निगाहों के सामने होगा, दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ये बाप का जनाजा जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था, जिसने मुझे चलना सिखाया था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा, हो सकता है बाप की मोहब्बत में बेटे का दुआ सुन कर जाएंगे। मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमत आवाज देगी, ए हाफिज़ कुरान अपने आंसुओं को पोंछ ले, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, जा मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी। दीन पढ़ाओ अपने बेटों को, कारी कुरान बनाओ अपने बेटों को, आलिम कुरान बनाओ अपने बेटों को। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे जाकर के यही बेटे साले सवाब करेंगे। वरना याद रखना हालात तो इतने खराब हैं कि 10-10, 12-12 साल के वही कौम का जो मुस्तकबिल थे बच्चे, आज उन्हीं के हाथों में कोई स्मैक का नशा कर रहा है, कोई किसी चीज का नशा कर रहा। नाम फारूक है, नाम अली है, नाम रेहान है। ये कौम मुस्लिम का एक गुरु आ रहा, लोग कह रहे हैं कि टूटने आ रही है, टूटने आ रही है। अभी हमने मस्जिद की एक कमेटी बनाई तो हमें तो पता नहीं था कि इसमें कौन कौन है। नौजवान लड़कों की कमेटी बनाई तो लोग बातें कर रहे थे, हजरत क्या टूटनों की कमेटी बना दी। या बाद में पता चला उनमें भी कई ऐसे थे
کئی ایسے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے کہ بچوں کو دین پڑھایا جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ کیا تمہیں موت کی فکر نہیں ہے، جانا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کو جا کر کے؟ یاد رکھیں بہترین میراث اگر کوئی ہے تو یہ دولت نہیں ہے، یہ زمین، یہ پراپرٹی نہیں ہے، بہترین میراث نیک اولاد ہے۔ دنیا سے جاؤ تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں جب تم پڑے ہو نا تو یہی بیٹا تمہاری قبر پہ سارے ثواب کرتا ہوا نظر آئے۔ ورنہ یاد رکھنا کوئی ہاتھ میں کیلے لے کے آئے گا، کوئی ہاتھ میں سیب لے کے آئے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا سے جانے والے کو ان کیلے سیب کی ضرورت نہیں، اسے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ضرورت ہے، اسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی ضرورت ہے۔ اب تو جنازے بھی قرض اتارے جا رہے ہیں، یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم اس کے باپ کے جنازے میں چل رہے ہیں۔ یہ میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم اس کے بھائی کے جنازے میں چل رہے ہیں۔ ورنہ میں نے جنازے غریبوں کے ایسے بھی دیکھے جن کے یہاں ایک صف تک مکمل نہیں ہوتی ہے۔ صرف دکھاوا ہے، اصل محبت تب کہلائے گی جب کوئی یہ کہے ہاں میں تیرے باپ کے لیے اتنے قرآن لے کے آیا، ہاں میں تیرے باپ کے لیے اتنی سورہ، کوئی کہے سورہ یاسین لے کے آیا ہوں، کوئی کہے سورہ رحمان لے کر کے آیا ہوں، محبتیں تب کہلائیں گی۔ ورنہ یاد رکھنا دوسرے کیا لے کر کے آئیں گے، خود کے بیٹوں کے بھی حالات یہ ہے، باپ کا 40واں ہو یہ کرتا کیا ہے، اس نے ایک تسبیح لی، مصلی لیا، لوٹا لیا، مرنے کے بعد وہ اتنا ہی کریں گے، بیٹے 40واں آئے گا، اس لیے کہتا ہوں موت کی تیاری موت سے پہلے کر لو، تمہارے مرنے کے بعد کوئی تمہیں اصال ثواب نہیں کرے گا۔ خود کا بیٹا مسجد میں مصلی قرآن لے کر کے جائے گا، کہے گا امام صاحب یہ باپ کے اصال ثواب کے لیے 40ویں کا دن آئے گا، لوگ ہاتھ میں کیلے سیب لے کر کے آئیں گے، بیٹا مصلی تسبیح لے کر کے مسجد جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا آج تو حالات اتنے عجیب ہے، خدا کی قسم بیان کرتے ہوئے دل روتا ہے۔ وہ قرآن جس کو اپنے سینوں سے لگانا چاہیے تھا، اقبال کا وہ شعر یاد آتا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، پھر وہ آبا تمہارے کی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو آنکھوں سے لگاتی ہے، کہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو اپنے سینوں میں بساتی ہے؟ نہیں صاحب، میں نے اتنے عجیب حالات دیکھے ہیں، انہوں نے مسجدوں میں قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر تو لگائے ہیں، آج دل ہوتا ہے قرآن میں دیمک لگ رہا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے، قرآن کو چھونے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھ رہا، اگر اپنے باپ کو سالے ثواب کرنا چاہتے ہو تو مسجدوں میں قرآن کے ڈھیر لگانے سے بہتر یہ ہے اپنے کسی بھائی کو قاری قرآن بنا دو، اپنے کسی بھائی کو عالم قرآن بنا دو۔ اپنے بھائی کو نہیں بنا سکتے، اگر بستی کے اندر کوئی بچہ پڑھائی کرتا ہے اس کو درس نظامی کی کتابیں لے کر کے دے دو، اسے قرآن پاک لے کے دے دو، اس طالب علم کی خدمت کر دو۔ خدا کی قسم تم یہاں خدمت کرو گے، تمہارے باپ کو ادھر قبر میں سکون ملے گا، اسے دنیا میں سکون ملے گا، ادھر باپ کو سکون ملے گا۔ لیکن اب حالات اب یہ نہیں، اب بس دعوتیں کی جاتی ہیں 40ووں کے نام پر، وہ ناجائز کام ہوتے ہیں 40ووں کے نام پر، تسبیح مصلی لوٹا خرید کے لوٹوں کے ڈھیر لگا دیے، رکھنے کی جگہ نہیں، مصلی باندھ کے رکھنے کی جگہ نہیں۔ وہ قرآن دیمک لگ رہا لیکن قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تراویح کا وقت آیا، رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس مہینے میں چاہیے کہ تراویح کی نماز ادا کی جاتی، اس میں بھی حالات یہ 2 صفحے آخر میں رہ جاتی ہیں۔ کہاں گئے قرآن سے محبت کرنے والے؟ پھر کہتے ہیں ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تم کتنی اللہ سے محبت کرتے ہو مجھے یہ بھی تو بتاؤ۔ تراویح کی نماز میں ادھر قرآن ہو رہا، نہ کوئی ادب ہے نہ کچھ، ادھر پیچھے لڑائی چل رہی ہے، کوئی کسی کا ہاتھ پیر پکڑ کے مسجد کے باہر پھینک کے آ رہا ہے۔ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ اس نے اس کے ہاتھ مارا، کسی نے اس کی جیب میں سے پیسے نکال دی۔ ادھر قرآن کا سننا واجب ہے۔ کہاں گئے وہ قرآن سے محبت کرنے والے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے 2 صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیسی محبت تھی انہیں قرآن سے۔ میرے حضور کے 2 صحابہ، ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے، حضور جنگ سے لوٹے، ایک پہاڑی کے پاس سے گزر ہوا، حضور نے کہا ہم یہاں آرام کریں گے، یہ بتاؤ پہرا کون دے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں دوں گا۔ ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں دوں گا۔
आका अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, हम आराम करेंगे, सोएंगे, आप पहरा देना। इधर हुजूर आराम करने लगे, इधर मेरे हुजूर के वो जानिसार सहाबी, एक अंसारी हैं एक मुहाजिर हैं, आपस में मशवरा किया, ऐसा करते हैं कि एक थोड़ी देर मैं सो जाता हूँ, आप पहरा देना, आप सो जाएंगे मैं पहरा दूंगा। अंसारी मुहाजिर सहाबी सो गए, अंसारी सहाबी पहरा दे रहे। दिल में ख्याल आया क्यों ना पहरा देते देते तहज्जुद की नमाज भी अदा कर ली जाए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, नियत बांधी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में सूरह कहफ की तिलावत होने लगी। मेरे नबी का सहाबी सूरह कहफ पढ़ रहा है। कितनी मोहब्बत करने वाले थे कुरान से, कहां गए वो मोहब्बत करने वाले। एक जालिम आया, उसने देखा तन्हा है, इन जालिमों ने तीर बरसाए तो नमाज की हालत में। इन्हें भी मालूम है ये कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत उमर को गले में खंजर मारा नमाज की हालत में, हजरत अली के गले में खंजर मारा नमाज की हालत में, हजरत उस्मान का गला काटा कुरान की तिलावत के वक्त। तेरे मालूम है अगर ये कुरान पढ़ ले ये कुछ करेंगे नहीं। इसने देखा वो नमाज के लिए खड़े हुए तहज्जुद की, इसने निशाना लगाया, मेरे नबी के सहाबी के तीर मारा, सीने में आकर के तीर लगा, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। दूसरा तीर लगा, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। तीसरा तीर लगा, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। जब खून बहा तब जाकर के अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए। जल्दी जल्दी अपनी नमाज को मुकम्मल किया। मेरे नबी के उन मुहाजिर सहाबी को जगाया। जगाने के बाद जैसी जगाया, उन्होंने अपनी गोद में इनका सर रखा, तीर निकाले, पूछा था तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब पहला तीर लगा था, इन्होंने कहा इसलिए नहीं बताया, जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ मैंने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की, मेरे एक तीर लगा, मैं कैसे नमाज को, मैं कैसे तिलावत को अधूरा छोड़ देता। कितनी मोहब्बत करने वाले थे, इनके सीनों में तीर लगे हैं लेकिन इन्होंने तिलावत को नहीं छोड़ा है। अल्लाह की कसम, मेरे हुजूर के सहाबी ने तारीख जुमले कहे। आपने कहा था अगर मुझे हुजूर ने पहले की जिम्मेदारी ना दी होती मैं अपनी जान दे देता, लेकिन कभी सूरत की तिलावत को अधूरा ना छोड़ता। ये मोहब्बत करने वाले थे। अपने सीनों में तीर तो लगे हैं लेकिन कुरान की तिलावत को अधूरा नहीं छोड़ा। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि कुरान से मोहब्बत करें। हुदल लिन्नास, हिदायत है लोगों के लिए। लेकिन आप कुरान से मोहब्बत करने वाले नजर आते हैं, तब पता चलेगा जब मर के दुनिया से जाओगे, वो आखिरी सांसें चलती होंगी, तब एहसास होगा काश कोई कुरान पढ़ने वाला बैठ जाए, काश कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला बैठ जाए। ये कुरान है, हिदायत है लोगों के लिए। इसे छोड़ोगे तो याद रखो गुमराह हो जाओगे। अब तो ये तर्जमे के साथ इस कौम ने कहा ये तो वैसे नहीं पढ़ना चाहती, ये सुनना नहीं चाहती, और इतनी हफ्फाज की नाकदरी की जाती है मत पूछो। तो तरावी पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वही बातें करते हैं हफ्फाज के लिए, है कि कैसे आप जी रखे हैं, कैसे आप जी रखे हैं, किसने बुलाया, किसके रिश्तेदार। मस्जिदों में भी कम रिश्तेदारी चलती है खूब। अगर किसी का कोई रिश्तेदार है बुला ले तो उसमें भी बड़े पूरे रमजान का, मैं देखता हूँ कि रमजान का महीना आता है तो इमाम साहब का हिसाब होता जरूर है। 70% मस्जिदों के इमाम ऐसे हैं जिनका रमजान में हिसाब होता है। वो जो 11 महीने नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, वो जब आते हैं पढ़ने के लिए तो इमाम के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल जाते हैं। हाँ? इतने बेवकूफ होते हैं मस्जिद के जिम्मेदार लोग कि जो इन लोगों की मानते हैं, जिन्हें कुरान का एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता है, वो आते हैं और आकर के इमाम में कमियां निकाल के चले जाते हैं। 70% मैं कह रहा हूँ इमामों के हिसाब जो होते हैं वो रमजान के महीने में होते हैं। ईद की नमाज पढ़ाई इमाम साहब, आप बताना। याद रखो एक वक्त आएगा जब मस्जिदों के इमाम नहीं मिलेंगे। हाँ, एक वक्त आएगा कोई इमामत करने को तैयार नहीं होगा। मैंने देखा है कि गांव में जा करके ये उलमा कराम के हालात ये हैं कि गांव में जा करके मैंने देखा एक साहब फेरी कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, और बताने लगे कि मैं किसी मस्जिद का इमाम था, ये काम तो करना मुझे गवारा है लेकिन इमामत करना गवारा है। इतना सताते इमाम। चलो बहरहाल हजरत बैठ जाइए बस। अरे बैठ जाओ यार, अरे बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे पढ़ जाओ। सारे बोले या रसूल अल्लाह। बहरहाल कब्र की तैयारी करे, मौत की तैयारी। आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। हाँ, कुरान से मोहब्बत करे। दमिश्क के अंदर कब्रिस्तान है, नाम है दाह। क्या नाम है? दाह कब्रिस्तान का नाम है। बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। एक हफ्फार कब्र खोदने वाला,
وہ بیان کرتا ہے کہ ایک خاتون آئی. ہاں میں بول رہا ہوں، سارے بولیں یا رسول اللہ. یاد رکھیں قرآن ہے کیا، قرآن سے محبت کرو. بیدار ہیں سارے، بولے یا رسول اللہ. تو قرآن سے محبت، اصل میں قرآن ہے ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. آج لوگوں نے قرآن کو چھوڑا. اس کی فضیلت سنو. وہ قبرستان، قبر کھودنے والا کہتا ہے ایک خاتون آئی، اس نے کہا اے حفار، ایک قبر کھودنے والے قبر تیار کر. کہتا ہے میں نے قبر تیار کی، ایک جنازہ میرے ہاتھوں میں دیا گیا، میں نے جنازے کو قبر میں اتارا، قبر جنت کا باغ بن گئی. 2 اسپِ تازی، 2 گھوڑوں پہ سوار ہو کے فرشتے آئے اور اس جنازے کو لے کر کے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر کے قبر میں گر گیا. جب میں قبر سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارے لوگ جا چکے تھے. میں کسی سے نہ پوچھ سکا یہ جنازہ کس کا تھا، یہ کون تھا جس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا. کہتے میں کسی سے پوچھ نہیں پایا. چند مہینے گزرے، پھر سے ایک خاتون آئی، کہا اے قبر کھودنے والے قبر تیار کر. میں نے قبر تیار کی، جنازہ میرے ہاتھوں میں دیا گیا، میں نے جیسی جنازے کو اتارا قبر جنت کا باغ بن گئی. 2 اسپِ تازی، 2 گھوڑوں پہ سوار ہو کے فرشتے آئے، اس جنازے کو لے کر کے چلے گئے. اب میں بے ہوش نہ ہوا، قبر سے باہر آیا اور میں خاتون کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا اے خاتون ٹھہر جا. وہ ٹھہر گئی. میں نے کہا تھا یہ تو بتا یہ تیرا کس کا جنازہ لے کر کے آئی تھی، یہ تیرا لگتا کون ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا بڑی غمزدہ کو نہ پوچھ یہ میرا رشتے میں لگتا کون ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح. اس خاتون نے رو کے کہا تھا یہ کسی اور کا جنازہ نہیں، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے. آج سے چند مہینے پہلے میں ایک اور جنازہ لے کر کے آئی تھی، وہ جنازہ بھی کسی اور کا نہیں تھا، وہ جنازہ بھی میرے بیٹے کا جنازہ تھا. شاید تو نے مجھے پہچانا رقیق ہے. آپ سمجھ گئے یہ وہی خاتون ہے جس کے پہلے بیٹے کو میں نے قبر میں اتارا، قبر جنت کا باغ بن گئی. تب آپ نے پوچھا تھا اے خاتون بتا تو سکی تیرے بیٹے ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے جس کی بنا پہ اللہ نے انہیں یہ انعام دیا ہے، مرنے کے بعد اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. تب خاتون نے رو کے کہا تھا جاننا چاہتا کہ میرا بیٹے ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے. کہا میرا پہلا بیٹا قرآن کا قاری تھا، پہلا بیٹا قرآن کا عالم تھا، پہلا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. میں نے کہا تھا خاتون بتا تو سکی تیرے دوسرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ کیوں بنایا گیا. تب خاتون نے رو کے کہا تھا میرا دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہ تھا، میرا دوسرا بیٹا قرآن کا عالم تو نہ تھا، میرا دوسرا بیٹا قرآن کا حافظ تو نہ تھا. میں نے کہا پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ کیوں بنایا. تب خاتون نے کہا تھا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ اس لیے بنایا گیا اس لیے کہ میرا پہلا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، میرا دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہ تھا. یہ مزدوری کر کے کما کے لاتا تھا، اپنے بھائی کو حافظ قرآن بناتا، اپنے بھائی کو عالم قرآن بناتا، اپنے بھائی کو قاری قرآن بناتا. اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا ہے. پتہ یہ چلا اور علماء کی خدمت کی جائے گی تو جو صلہ علماء کو ملے گا وہی ان کی خدمت کرنے والوں کو ملے گا. اور عقیدت کے ساتھ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر رہ کر کے کسی عالم دین کی خدمت کر دو، خدا کی قسم قیامت کے دن جب یہ جنت میں جائے گا تو تمہیں چھوڑ کر کے جنت میں داخل نہیں ہوگا، تمہیں چھوڑ کر کے نہیں، تمہیں ساتھ میں لے کر کے جائے گا. بچوں کو علم دین پڑھاؤ، علماء کی خدمت کرو. یہ قبر کھودنے والا حفار کہتا ہے میں نے جب اتنی بات سنی تو میں نے قبر کھودنے کا کام ہی چھوڑا اور میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا. میں نے کہا تھا ایک شیخ سعید برہانی مجھے علم دین پڑھائیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اب کہاں علم دین، اب تو ہماری عمریں نکل گئی، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں. کہتے ہیں عمریں نکل گئی، لیکن حالات یہ ہیں 70 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن داڑھی چھوڑنے کی بات نہیں ہے. ہم کہیں داڑھی چھوڑ دو تو کہتے ہیں پہلے بیٹے کی شادی ہو جائے. بیٹے کی شادی بھی ہو جائے تب بھی حالات یہ ہے کہ داڑھی چھوڑنے کا نام نہیں ہے. اور علم دین کے لیے کہہ دو تو کہتے ہیں عمریں نکل گئی. داڑھی کے ٹائم پہ ساری جوانی آ جاتی ہے. داڑھی چھوڑنا ہو تو ایسے ان سے بڑا جوان کوئی نہیں. چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اب بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ. سارے بولیں یا رسول اللہ. داڑھی چھوڑتے وقت ان سے بڑا جوان کوئی نہیں. پھر کہتے ہیں ابھی عمری کہاں ہوئی ہے. جب علم دین پڑھنے کے لیے کہہ دو تو کہتے ہیں عمریں نکل گئی. شیخ سعید برہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ حفار، وہ قبر کھودنے والا آیا. اس نے کہا مجھے حضور علم دین پڑھائیے. اب علم دین کی برکتوں کا عالم یہ شیخ سعید برہانی کے پاس جب علم دین سیکھا تو برکت یہ قبر کھودنے والا نہ رہا بلکہ وقت کے شیخ عبد الرحمن بن گئے تھے، وقت کے شیخ عبد الرزاق بن گئے تھے.
یہ ہے علم دین کی برکتیں. لیکن اب علم کہاں؟ اب تو جوانوں کے حالات یہ ہیں. ابا کے حالات کیا؟ اب تو بیٹوں کے حالات یہ ہیں. شادی کے موقع پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کتنے نکاح ہم پڑھاتے. آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نہ دیکھا جس نے حضرت خود سے کلمے پڑھ دیے ہو. بلکہ آج تک میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے جتنوں کو نکاح پڑھایا ہے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کلمے تک صحیح سے نہیں پڑھے جاتے. آئیں کرتے ہیں. پہلا کلمہ پڑھاؤ تو آئیں تائیں کر کے پڑھ لے گا. دوسرے میں کہنا پڑتی ہے چلو اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں تمہارے، پہلے سے ہی کام چلا لے رہے ہیں. پہلے سے ہی کام چلا لے رہے ہیں. یہ حالات ہے اس قوم کے. وَمَلَائِكَتِهِ پڑھواؤ تو ایسے ایسے جملے پر معاذ اللہ رب العالمین. مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم. بتاؤں تو بتاؤں کہ وَمَلَائِكَتِهِ پڑھواؤ تو پڑھتا ہے وَمَكَلَاتِهِ. اور کہیں کہہ رہا ہوں ملائی کھائی تھی. اقرار باللسانی پڑھاؤ تو پڑھ رہا اقرار باللسانی. یہ حالات نہیں میری قوم کے جوانوں کے. ان سے سنبھل کے کلمے بھی نہیں پڑھے جا رہے ہیں. یہ تو باپ کے مرنے کے بعد یہ قرآن پڑھ کے قبرستان جا کے سال ثواب کریں گے. تب وہی جائے گا امالا مرادہ وہ پڑھ کے چلائے گا. بس ابا نے وہی امالا مرادہ پڑھوایا تھا. جب تک امالا مرادہ وہ پڑھنے کو بچہ نکلا تھا ابا نے کہہ دیا چل جا کام سیکھ جا کے. اسے قرآن پڑھائے نہیں. اتنے لالچی ہو گئے آج کل کے ماں باپ کہ بچے جہاں پڑھنے کو نکلے تھے پہلا قاعدے سے وہ نکل نہیں پایا مرادہ ضرابہ سے. اسے کہا جا اب جا کے کام سیکھ، تیرے بس کی بات نہیں ہے. بیٹوں کو دین ہی نہیں پڑھاتے اپنے بچوں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے یہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ وقت آنے پہ انگریزوں کو گرامر پڑھا دیں گے لیکن قرآن اتنا نہیں پڑھا. باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھتے. یہ حالات ہے آج کل کے بیٹوں کے. ماں باپ کو مار رہے ہیں، ظلم و ستم ماں باپ کے ساتھ میں کر رہے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے وہ بچے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے، ایسے بچوں کو دیکھ کر کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے رات کی تنہائی میں باپ پوچھتا ہے بیٹے کہاں گیا تھا؟ ماں پوچھتی ہے بیٹے کہاں گیا تھا؟ تو اس سے کہتے ہو کہ نہ پوچھا کر کہاں جاتا ہوں کہاں سے آتا ہوں. یاد رکھے یہ اشرف بھائی بیٹھے ہیں، یہ دیکھتے آئے ہیں بچپن سے مجھے بھی اور میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. آج 4 سال ہونے کو جا رہے ہیں میرے باپ چارپائی پہ پڑے ہیں. پیرالائسس فالج کا اثر ہے. آج سے 4 سال پہلے جب میں نکلتا تھا یہ میرے باپ کی عادت تھی 15-20 منٹ میں میرے پاس میں کال کرتے تھے. میرے پاس ہی نہیں میرے بھائی کے پاس میں بھی کال کرتے تھے. ہر بار پوچھتے تھے بیٹے کہاں پہنچے کہاں ہو. رات میں اگر دیر ہوتی تھی تو چوراہے پہ آ جاتے تھے کہیں یہاں نہ ہو. یہ حالات میرے باپ کے تھے. آج 4 سال ہو گئے ابھی تک کال نہیں آئی ہے. ریکارڈنگ سن کے باپ کی گزارا ہوتا ہے. یاد رکھو جس طرح یہ باپ چلا جائے گا اس کا آنگن تو ہوگا، چارپائی تو ہوگی، اس کی آواز نہیں ہوگی، اس پہ لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے، اگر ان کے لیے کچھ کرنا ہے، اگر علم دین حاصل نہیں کیا ہے جاؤ، ابھی علم کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، ابھی تمہاری عمر نہیں نکلی ہے. اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو مدرسوں میں جاؤ، جا کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لو. اگر خود قرآن پڑھنا نہ سیکھ سکو دنیا کے اندر رہ کر کے طالب علم کی خدمت کر دو. دنیا کے اندر رہ کر کے جتنا باپ کے سالے ثواب کے لیے کر ملے صدقہ جاریہ کے طور پہ باپ کے سالے ثواب کے لیے کر جاؤ. میں نے کہا تھا اب تو حالات 10ویں 20ویں 40ویں کے یہ ہے لوگ دعوتیں کر کر کے بلا رہے. اگر بلانا ہے کسی کو تو اپنے باپ کے سالے ثواب کے لیے مجھے پتا تو صحیح کتنے لوگ ایسے جو ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے باپ کی بخشش فرما دے. کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہوتا اور باپ کے سالے ثواب کے لیے کچھ کرتا ہے. آپ دنیا کو بعد میں بلا رہا، اگر گھر پہ کچھ بھی ہو تو سینٹل کے اندر مدرسہ ہوگا. آپ جا کر کے 5 قرآن کے حفظ کاری کی اور بچوں کی جا کے دعوت کر دو. خدا کی قسم ان کے قدم گھر میں بعد میں آئے گا. اللہ باپ کی بخشش پہلے فرما دے گا. اللہ باپ کی بخشش پہلے فرمائے گا. اگر کچھ کرنا ہے تو قرآن کے طلبہ کی مدد کریں،
قرآن کے طلبہ کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. رہا چمن تو پھول کریں گے، رہی زندگی تو پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے. میں نے آیت پڑھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایک جنت نہیں بلکہ دو جنت دے گا. یاد رکھو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اس قبر کی فکرت کرو، اس آخرت کی فکر کرو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ورنہ جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.